السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک خبریں اور ان پر تبصرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی خبریں یا کچھ ایسی چیزوں پر بات کروں کہ جو عام طور پر جو مین سٹریم میڈیا ہے یا زیادہ تر وہ سوشل میڈیا وغیرہ یا اس طرح کی جو ہمارے ٹی وی چینل وغیرہ ہیں ان پر وہ خبریں نشر نہیں ہوتی یا ان پر وہ نہیں آتی، تو ایسی خبریں یا ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے میری کوشش ہوتی ہے لے کر آؤں اور ان پر تبصرہ یا تجزیہ جو ہے وہ کیا جائے۔ تو آج بھی 3-4 اہم خبریں ہیں، جن میں سے ایک خبر جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج ایک انڈیا کی ایک اہم شخصیت نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، وہاں پر ملاقاتیں کی ہے، اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے ایران کی بندرگاہ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ کل سے لے کر آج تک ابھی تک وہ آگ جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکا، اور وہاں پر کنٹینر اور مال جتنا بندرگاہ پہ پڑا ہوا تھا وہ جل گیا ہے، اور 1000 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس دھماکے کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن اس دھماکے کی وجہ کیا ہے اندر، یعنی یہ کس چیز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس پر بات میں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک تیسری خبر یہ ہے کہ آج 27 اپریل ہے اور کل 28 اپریل۔ یہ 27 اپریل اور 28 اپریل کی اس پورے خطے، یعنی یہ جو ایشیا کا جو خطہ ہے، اس خطے کی صورتحال میں اس 27 اور 28 اپریل کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی آج بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ آج شمالی وزیرستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً کوئی 41 کے قریب TTP کے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ایک طویل فائرنگ کا جو مقابلہ ہوا اور اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اچھا جی، انڈیا جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف پاکستان اور انڈیا کے حالات کشیدہ ہیں، بارڈر پر کنٹرول آف لائن پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور فضائی حدود، زمینی حدود، راستے جو ہیں وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور بڑی ٹینشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اور اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا کے ایک خصوصی نمائندے، خصوصی ایلچی جو ہے افغانستان کے لیے، آنند پرکاش، انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا ہے اور کابل میں امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے، جو خبر آئی ہے، اب اندر خانہ اور باتیں بھی ظاہر ہے، ہر چیز کی خبر تو نہیں آتی، بہت باتیں ہوئی ہوگی، لیکن بظاہر یہ خبر آئی ہے، جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملاقات میں اس بات پر گفتگو ہوئی ہے کہ افغانستان کے اسٹوڈنٹس اور افغانستان کے مریض اور افغانستان کے تاجر جو ہیں ان کے لیے انڈیا کا جو ویزا ہے اس کو کھولا جائے اور اس کے اندر اس کو آسان بنایا جائے۔ اس حوالے سے یہ گفتگو ہوئی ہے امیر خان متقی اور آنند پرکاش، جو خصوصی ایلچی آیا ہے انڈیا کا کابل، اس کے درمیان۔ دیکھیں، جہاں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان افغان مہاجرین کو نکال رہا ہے، اور پھر خاص طور پر بغیر اس کے، یعنی کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے، سب کو نکالا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ کو بھی نکالا جا رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کو بھی نکالا جا رہا ہے، تاجروں کو بھی نکالا جا رہا ہے، مریضوں کو، سب کو نکالا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنا نمائندہ کابل بھیج دیا ہے، اور ویزے پر باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے اسٹوڈنٹ کو، ہم آپ کے طلبہ کو جو ہے ویزے دیں گے، وہ آ کر ہماری انڈیا کی یونیورسٹی میں آ کر پڑھیں، آپ کے مریض ہمارے انڈیا کی جو ہے وہ ہسپتالوں میں آ کے علاج کریں، اور آپ کے تاجر جو ہے وہ انڈیا آئیں اور وہاں پر وہ تجارت کریں۔ تو کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تجویز دی تھی حکومت کو کہ ٹھیک ہے مہاجرین کو نکالیں، غیر قانونی لوگوں کو نکالیں، لیکن انہوں نے اس میں ایک تجویز دی تھی کہ تین طرح کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ سہولت دی جائے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، طلبہ جو افغانستان کے پڑھ رہے ہیں، ان کو نہ نکالا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں جو یونیورسٹی لیول کی تعلیم پہ حاصل کر رہے ہیں وہ وہاں جائیں گے تو وہاں پر تو اس طرح کی یونیورسٹیاں ابھی فی الحال نہیں ہیں، تو ان کا حرج ہوگا، ان کی تعلیم جو ہے وہ خراب ہوگی، تو اس لیے ان کو نہ نکالا جائے۔ دوسرا، تاجروں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، تجویز دی تھی کہ تاجر جو یہاں پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کچھ ایسی سہولت دی جائے، ان کو فوری طور پر نہ نکالا جائے۔ اور تیسرا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، ایسے لوگوں کو بھی کچھ سہولت دی جائے، ان کو بھی فوری طور پہ اس طرح دھکے دے کر نہ نکالا جائے، کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ ان کو ریگولر کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے دیکھیں، یہ آنند پرکاش جو ہے انڈیا کا، بھارت کا جو خصوصی ایلچی ہے جو افغانستان پہنچا ہے، وہ اسی حوالے سے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ آپ اپنے تاجروں کو ہمارے پاس بھیجیں، آپ اپنے مریضوں کو ہمارے اسپتال میں بھیجیں، آپ اپنے طلبہ کو ہماری یونیورسٹی میں بھیجیں، جو پاکستان سے نکال رہا ہے تو ان کو آپ ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ تو اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ دوسری خبر جی، ایران کے حوالے سے۔ ایران میں آپ جانتے ہیں کل ایران کی ایک بندرگاہ ہے، وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا،
اور یہ دھماکے کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی، 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور اسی طرح اس دھماکے میں کوئی 30-40 لوگ اس میں ہلاک بھی ہوئے، اور اتنی بڑا دھماکہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 50 کلومیٹر دور تک جو شہر تھے، آبادیاں تھیں، وہاں تک اس کی آواز سنائی دی گئی، اور آگ لگ گئی اور ایک عمارت بھی گر گئی، اور یہ آگ کل سے لگی ہوئی ہے، کل کا پورا دن، پھر رات، پھر آج کا پورا دن، ابھی تک اس آگ پر پوری طرح مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ دھماکہ کیسے کہاں پر ہوا، تو اصل میں ایک طرف دیکھیں آپ، امریکہ اور ایران کے ادھر عمان میں مذاکرات چل رہے ہیں، اور مذاکرات کا عنوان کیا ہے؟ ایک تو ایٹمی پروگرام، جوہری پروگرام ہے، اس کے دوسری جو بات ہے وہ ہے ایران کا بیلسٹک میزائل بنانے کا جو منصوبہ ہے، جو ایران بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے یا بنانا چاہتا ہے، اس پر امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ آپ بیلسٹک میزائل نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف یہ مذاکرات عمان میں جاری تھے، اور اس ٹائم پر اس بندرگاہ پر ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی بندرگاہ پر وہ کنٹینر رکھے ہوئے تھے جن کے اندر وہ مواد تھا، وہ بارود تھا جو میزائلوں کو بنانے اور میزائلوں کو چلانے کے لیے جو بارود استعمال ہوتا ہے، وہ بارود ان کنٹینر میں رکھا گیا تھا جو ایران نے چین سے منگوایا تھا۔ تو وہ بارود جو میزائل بنانے کے کام آتا ہے، اس کے کنٹینر جو ایران نے چین سے خریدے تھے، وہ اس بندرگاہ پہ پہنچے تھے، وہاں پر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ تو ایک طرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات میزائل پروگرام پر چل رہے تھے، اور اس وقت دھماکے میں وہ تمام بارود جو ہے، وہ جو مواد تھا چین سے جو ایران نے منگوایا تھا میزائل بنانے کے لیے، اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ تو یہ وہ خبر ہے کہ جو عام طور پر آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ملے گی، اور اس کا یہ میں کوئی ہوائی اس طرح نہیں بتا رہا آپ کو، ایک بڑی ویکیپیڈیا کا جو نیوز کا جو سیکشن ہے، اس میں آج انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے، ویکیپیڈیا ایک معتبر چیز ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ جو اس دھماکے میں ان کنٹینر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں، جن کے اندر میزائل بنانے کے لیے مواد اور بارود جو ہوتا ہے، کیمیکل جو ہوتا ہے، وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا، اور ایران نے چین سے اس کو منگوایا تھا۔ اب آتے ہیں جی تیسری بات کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے، پورا جو اس کو سینٹرل ایشیا بھی اور جنوبی ایشیا بھی کہتے ہیں، اس خطے کے اندر جتنی بھی اس وقت جو کشیدگی بنی ہوئی ہے، پاکستان اور افغانستان کی، پاکستان اور ایران کی، افغانستان اور ایران کی، پاکستان اور انڈیا کی، اور یہ جتنی کشیدگی بنی ہوئی ہے، اس کشیدگی کا آغاز، نقطۂ آغاز یوں سمجھ لیں کہ وہ 27 اپریل تھا، ٹھیک ہے؟ 27 اپریل، آج 27 اپریل ہے، تو وہ 27 اپریل 1978 27 اپریل 1978 کو کیا ہوا تھا کہ اس پورے اس وقت سے لے کر ایسی ایک تبدیلی آئی تھی اس خطے میں کہ وہ تبدیلی، اس تبدیلی کے اثرات آج تک اس خطے کے سارے ممالک بھگت رہے ہیں۔ پاکستان بھگت رہا ہے، انڈیا بھگت رہا ہے، ایران بھگت رہا ہے، افغانستان خاص طور پر بھگت رہا ہے، اور افغانستان کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں وہ سارے بھگت رہے ہیں۔ تو کیا ہوا تھا 27 اپریل 1978؟ افغانستان جو ہے یہ بھی ایک پاکستان کی طرح ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پرامن ملک تھا، جس طرح پاکستان میں ریگولر ایک حکومت چل رہی ہے، ہٹتی ہے، ہاں اندر خانہ چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ایک چل رہا ہے ملک پاکستان۔ اس طرح افغانستان بھی ایک ملک تھا، چل رہا تھا۔ تو 27 اپریل 1978 کو یہ ہوا کہ افغانستان میں وہاں ایک پارٹی ہوتی تھی، خلق پارٹی اس کو کہتے ہیں، خلق کا مطلب ہوتا ہے پشتو میں خلق، عوام کو کہتے ہیں۔ تو خلق پارٹی ہوتی تھی، اس پارٹی نے، یہ پارٹی جو ہے 1965 میں بنائی گئی تھی افغانستان میں، اور یہ پارٹی اصل میں تھی کمیونسٹ پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اس کو کمیونسٹ پارٹی بھی کہتے ہیں، خلق پارٹی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کمیونسٹ پارٹی نے 27 اپریل 1978 کو افغانستان کی جو بادشاہ تھے یا حکمران تھے داؤد خان، ان کا تختہ الٹا، بغاوت کی اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، یہ 27 اپریل 1978 کو کمیونسٹ پارٹی کا افغانستان کی حکومت پر قبضہ کرنا، وہاں سے ایسی جو ہے وہ کشیدگی شروع ہوئی، ایسی بدامنی شروع ہوئی کہ اس بدامنی نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے اثرات آج تک اس خطے کے اندر موجود ہیں۔ تو کمیونسٹ پارٹی نے قبضہ کر لیا، اس کے قبضہ کرنے کے بعد افغانستان میں بغاوتیں کھڑی ہوگی اس پارٹی کے خلاف۔ ظاہر ہے افغان عوام جو ہے وہ مسلمان عوام تھی، تو وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے افغانستان کے مختلف خطوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور صرف 1 سال کے بعد اتنی اس بغاوت کے اندر شدت آ گئی اس خلق پارٹی کی حکومت کے خلاف کہ چونکہ اس کو رشیا نے لانچ کیا تھا، سوویت یونین نے اس پارٹی کو لانچ کیا تھا، تو اس کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے مداخلت نہ کی تو میری یہ افغانستان میں بنائی ہوئی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پھر 27 دسمبر 1979 کو
باقاعدہ رشیا نے مداخلت کی اور اپنی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا، اور پھر یہ 10 سال تک افغانستان میں روس کی فوجیں رہیں، وہاں جنگ رہی اور لاکھوں لوگ وہاں پر قتل ہوئے، اور افغانیوں نے پھر ان کے خلاف مزاحمت کی، اور پھر 16 فروری 1989 یعنی 89 کو روس کی فوجیں شکست کھا کر افغانستان سے نکل گئیں۔ افغانستان سے تو وہ نکل گئے، لیکن ان کی حکومت جو تھی وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ابھی بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس وقت یعنی 1989 میں ڈاکٹر نجیب اللہ وہ وہاں پر حکومت کر رہے تھے، اور پھر افغان عوام نے روس کے نکلنے کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہے اس کے خلاف اپنی مزاحمت کو جاری رکھا کہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تو ابھی بھی ہے۔ چنانچہ اس کے تقریباً 2.5-3 سال کے بعد 28 اپریل 1992 کو یہ کمیونسٹ ڈاکٹر نجیب اللہ کا تختہ جو ہے افغان عوام نے الٹ دیا، یعنی 27 اپریل 1978 کو کمیونسٹ پارٹی نے افغانستان میں اپنی حکومت بنائی تھی، 28 اپریل 1992 کو یہ حکومت ختم کر دی گئی۔ تو آج امارت اسلامی افغانستان نے باقاعدہ اس حوالے سے بیان بھی جاری کیا ہے کہ 27 اپریل 1978 کے دن کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس بغاوت کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور 28 اپریل 1992 ہمارا آزادی کا دن ہے، ہمارے لیے فخر کا دن ہے کہ ہم نے کمیونسٹ 14 سال کا جو دور تھا کمیونسٹ حکومت کا اس کا ہم نے خاتمہ کیا۔ تو یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ یہی 27 اپریل 1978 کا وہ دن تھا جہاں سے یہ افغانستان کے اندر فساد شروع ہوا۔ اس فساد کے نتیجے میں روس وہاں پر آیا، اور پھر روس کے جانے کے بعد پھر وہاں پر خانہ جنگی چل گئی، اور پھر وہ صورتحال چلتی رہی، پھر وہاں پر مختلف دنیا کے خطے کے لوگ آ گئے، اور یہ ساری جو کچھ اس وقت ہمیں ہنگامہ خیزی نظر آ رہی ہے یہ اس 27 اپریل 1978 کی کمیونسٹ بغاوت کے نتیجے میں اس پورے خطے کے اندر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افغانستان کو مضبوط کریں، افغانستان کے اندر امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ افغانستان میں اگر امن قائم ہوگا تو پورے خطے میں امن قائم ہوگا، اور اس افغانستان کی ترقی سے پاکستان کی ترقی بھی ظاہر ہے۔ افغانستان جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ افغانستان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کو سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے ملانے کے لیے۔ اب پاکستان کٹا ہوا ہے، جس طرح افغانستان کٹا ہوا ہے، سمندر اس کے پاس نہیں ہے، تو پاکستان بھی کٹا ہوا ہے کہ پاکستان کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، پل بیچ میں افغانستان ہے، اور اس کے لیے منصوبے تو ہیں بہت سارے، گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، ریل کا منصوبہ ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن یہ منصوبے اسی صورت میں کامیاب ہوں گے کہ ہمارے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے۔ لیکن مضبوط افغانستان اور افغانستان میں ایک پائیدار حکومت پاکستان کے مفاد میں بھی ہے، ایران کے مفاد میں بھی ہے، اور انڈیا کے مفاد میں بھی ہے، بلکہ ساری دنیا کے مفاد میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اس چیز کو سب سے پہلے امریکہ نے اس بات کو سمجھ لیا، امریکہ اس بات کو سمجھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جو 20 سالہ جو جنگ تھی اس کے بعد جو مذاکرات کیے، انہوں نے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں کیے، انہوں نے مذاکرات امریکہ نے حکمت یار کے ساتھ نہیں کیے، مذاکرات جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ، سیاف کے ساتھ نہیں کیے، یا کسی اور قوت کے ساتھ نہیں کیے۔ امریکہ سمجھ گیا تھا کہ افغانستان میں بات چیت اگر ہو سکتی ہے تو صرف طالبان کے ساتھ ہو سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے نتیجے میں وہ یہاں سے نکل گیا۔ اور اب بھی امریکہ اگرچہ آفیشیلی کسی ملک نے، دنیا نے تسلیم تو نہیں کیا افغانستان کو، لیکن باقاعدہ طور پر تمام ممالک کے افغانستان کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں۔ چین کے تعلقات سب سے اچھے ہیں افغانستان کے ساتھ، تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے، ادھر سے بھی بیان آتا ہے اور ادھر سے بھی بیان آتا ہے۔ اب آج ہی کو دیکھ لیں، آج 27 اپریل کو شہباز شریف نے ایک بار پھر، یعنی ہر ایک دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی بیان آتا ہے، کبھی خواجہ آصف کا، کبھی کس کا، تو آج شہباز شریف نے پھر وہ بیان دیا کہ جی پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ افغانستان سے سارا کچھ آ رہا ہے۔ اب ادھر سے یہ بیان آیا، ادھر سے وہ زلمے خلیلزاد کا بھی بیان آ گیا، آج ہی اس کا دوبارہ بیان آ گیا۔ اس نے اپنے ٹویٹ پر، اپنے اس پہ ایکس پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مستونگ کے علاقے میں داعش کے ازبک، تاجک، ہندوستانی اور اس قسم کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو دراصل داعش کے ہیں۔ اس نے یہ بیان دے دیا، تو ادھر سے بیان آ جاتا ہے جی داعش کے لوگ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے بیان آتا ہے ٹی ٹی پی والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے آ کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، ملاقاتیں کی جائیں، اور ان مسائل کو باہم بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ بیان بازی کرنے سے حالات کشیدہ ہوتے ہیں، جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، درست نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔